آج آپ کو سینسا آزاد کشمیر میں ایک ایسا گھر دکھاتے ہیں جو اس سے قبل آپ نے دیکھا نہیں ہوگا۔ یہ گھر ایک پہاڑی کے اندر ہے۔ اس گھر کی خاصیت یہ ہے کہ شدید گرمی میں بھی آپ اس گھر میں بغیر بجلی کے رہ سکتے ہیں۔ آج بھی مکین گرمی میں وہاں سونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ گھر میں قدرتی طور پر چشمہ ہے۔ چشمے کی کیا خاصیت ہے؟ پہاڑی والے گھر میں کیا مکینوں کو کبھی کسی جن چڑیل نے تنگ کیا؟ گھر کے اندر مزید کیا ہے، جانیے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان وجدان یوسف جنگیال۔ ناظرین، اس وقت موجود ہوں سینسا کے نوائی علاقے چھتران کھوڑی میں۔ آج آپ کو قدرت کا ایک شاہکار دکھائیں گے اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان سے بات کریں گے۔ یہ جو جس مقام پہ میں موجود ہوں یہ ایک بہت نایاب چیز ہے اور یہاں پہ کچھ لوگ بھی رہتے تھے۔ باقاعدہ طور پر ایک گھر بنا ہوا ہے، پہاڑی کو کاٹ کر یہ قدرتی طور پر پہاڑی کٹی ہوئی ہے اور پھر لوگوں نے گھر بنایا اور کچھ اس گھر میں لوگ آباد رہے۔ جب ہم نے اس کا وزٹ کیا اور آپ کو بھی اس کا اندر سے وزٹ کرائیں گے، اور یقین مانیں کہ اس گرمی میں اندر کسی قسم کی گرمی محسوس نہیں ہوتی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اے سی جیسی کوئی ہوا ہے اور بالکل آپ کی جو سانس کو تر و تازہ کرتا ہے، اسی طرح میں محسوس ہوتا ہے۔ چشمہ بھی ہے یہاں، میرے ساتھ ایک مقامی نوجوان موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنا تعارف کرائیں، نام کیا آپ کا؟ میرا نام جنید ہے۔ جنید، اچھا جنید صاحب، آپ ادھر ہی رہتے ہیں، اسی جگہ رہتے ہیں؟ جی میں ادھر ہی رہتا ہوں۔ اچھا، یہ جو چھتران کھوڑی ہے یہ خوبصورت مکان بنا ہوا ہے مٹی کا، اندر بھی ہم نے وزٹ کیا ہے، چشمہ ہے، اور یہاں کیا باقاعدہ کوئی فیملی رہتی تھی؟ جی یہاں ایک فیملی رہتی تھی، اب انہوں نے ادھر اپنا گھر بنا لیا ہے، وہ سامنے، تو ادھر یہ فیملی رہتی تھی۔ تقریباً 2 سال ہو گئے ان کو ادھر اپنا گھر بنائے ہوئے۔ ٹھیک، اچھا ہم اندر بھی اس کا وزٹ کرتے ہیں، تو آپ ہمیں ساتھ ساتھ ہم آپ سے کچھ پوچھیں گے بھی، تو آپ ہمیں بتاتے جائیں۔ اچھا ناظرین، یہ اس وقت میں انگا جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مین ڈور سے اندر آیا ہوں، تو یہاں پہ چولہے بھی بنے ہوئے ہیں، شیشہ بھی لگا ہوا ہے، صندوق بھی پڑا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آباد تھے، اسی طرح جس طرح ہم اپنے مکان میں آباد ہوتے ہیں، پوری ایک فیملی رہتی تھی یہاں، کھانا پکانا، ایک پورا فیملی سسٹم، پوری خاندان یہاں پہ رہتا تھا؟ جی بالکل، ایک پوری فیملی رہتی تھی۔ ادھر روم بھی بنے ہوئے ہیں، الگ الگ روم ہیں، اور ادھر کھانا شانا پکایا جاتا تھا، اور ادھر 1-2 روم ہیں، ادھر رہائش ہے، اوپر بھی اس کا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے مزید اچھا۔ تو ایسے جیسے ایک فیملی اپنا گھر میں رہتی ہے، ادھر بھی ایسے ہی رہتے تھے یہ، تو اس کو بھی اپنا گھر ہی مانتے تھے، پر اب انہوں نے اپنا گھر بنا لیا ہے تو یہ غیر آباد ہو گیا ہے۔ ویسے تو پہلے یہ بہت پیاری ہوا کرتی تھی، اس کا بہت اچھا نظام تھا، لیکن اب تھوڑا سا اس کو غیر آباد کر دیا، اس لیے ابھی تھوڑی سی اس کی رونق ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، ہمیں آپ اس کی کوئی تاریخ کے حوالے سے بتائیں، یہ بنائی کب کی تھی، یہاں لوگ آباد کب ہوئے تھے؟ تقریباً 1947 میں یہ آباد ہوئی تھی، ادھر یہ رہائش رکھی گئی تھی 1947 میں۔ تو اس کے یہاں کا جو کیونکہ آپ بھی یہاں کے مقامی ہیں، تو آپ بھی کبھی ادھر اندر ظاہر سی بات آئے ہوں گے؟ جی ہم ادھر آتے رہتے ہیں، کھیلتے، ہمارے کزن ہی ہے یہ، تو ہم ادھر آتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ تو پھر جو اس وقت تپتی دھوپ ہے، اس بار تو آپ کو پتہ ہے کہ نکلا نہیں جاتا، بندہ جھلس جاتا ہے، پھر اے سی کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوتا، تو یہاں پہ آپ کبھی رہیں؟ جی تقریباً اے سی لگا ہوا ہے، سمجھے کہ اندر آپ آئیں تو کوئی سانس کا پرابلم نہیں ہے، آپ اندر آئیں بالکل ٹھنڈی، آپ محسوس کر سکتے ہوں گے کہ ابھی ادھر گرمی نہیں ہے، بالکل اے سی وغیرہ ایسی سہولت ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی ادھر اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن لگے تو نہیں، قدرتی طور پر قدرتی طور پر، کیونکہ دیکھیں نا کہ یہ اس کے اوپر پہاڑی ہے، پھر مٹی بھی ہے، اور مٹی کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، اور ساتھ میں جب جو ہی ہم ابھی باہر تھے پسینے سے شرابور ہو رہے تھے، جو ہی ہم اندر آئے تو ہمیں وہ پسینہ بھی ہمارا خشک ہونا شروع ہو گیا، اور جو دھوپ گرمی لگ رہی تھی وہ بھی گرمی ہماری لگنا ہمیں محسوس ہونا ختم ہو گئی ہے۔ بالکل جی اچھا، اور اس میں کیا ہے، کیا آئیں آپ کو ایک چشمہ دکھاتے ہیں اندر۔ اچھا، اندر چشمہ بھی ہے؟ جی بالکل، اس کی وجہ سے بھی بہت ٹھنڈک ہے ادھر۔ اچھا، اس چشمے کی بات کر رہے تھے آپ؟ جی یہ جو الرجی وغیرہ ہوتی ہے
تو اس کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں ادھر کے لوگ، رہائشی لوگ ادھر آتے ہیں، یہ پانی لے کے جاتے ہیں، خارش وغیرہ الرجی ہوتی ہے تو یہ بڑا شفا کا پانی ہے، ادھر بڑے بہت بہت دور سے آتے ہیں لوگ یہ پانی لینے کے لیے۔ اچھا، آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ جو کسی کو اسکن الرجی جب ہوتی ہے جی جی تو اس کے لیے شفا کے طور پر یہ پانی استعمال کیا جاتا ہے اور الرجی دور ہو جاتی ہے۔ بالکل یہ شفا کے لیے استعمال کرتے ہیں، بہت بہت دور سے بھی لوگ آتے ہیں، جس کو پتہ لگتا ہے وہ آتا ہے ادھر سے لے کے جاتا ہے پانی، الرجی کے لیے یہ بہت بہترین چیز ہے۔ اچھا، یہ جو اس کا پانی ہے سورس اس کا یہ پہاڑی ہے، یہاں سے یہ پانی آ رہا ہے؟ جی جی یہ پہاڑی دیکھ رہے ہیں ادھر سے پیچھے سے وہ پانی آ رہا ہے، نظر آ رہا ہوگا آپ کو۔ بالکل ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ جو سورس ہے پہاڑی کا، یہ جو گیپ ہے یہاں سے یہ پانی آتا ہے اور یہاں آ کر یہ پانی سارا کا سارا کلیکٹ ہو جاتا ہے۔ ان کے مطابق یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی اسکن الرجی ہو تو اس کو شفا کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس کی اسکن الرجی سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی کہ الرجی اس کی ختم ہو جاتی ہے، ان کے بقول یہ کہنا جا رہے ہیں۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیں کہ یہاں پہ یہ جتنا بھی ہے، کیا جب یہاں پہ کوئی بندہ رہتا تھا تو کسی کے ساتھ کوئی حادثہ، جیسے عمومی طور پر ہم بات کرتے ہیں جنات کی، جی جی آسیب کی، تو کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ تو نہیں پیش آیا؟ جی نہیں، ہم نے تو نہیں سنا ایسی کوئی بات، لیکن یہ پہلے تو ادھر کافی رونق ہوا کرتی تھی، لوگ بہت سارے رہتے تھے، اس وجہ سے ہمارے کزن، اور تقریباً یہ جگہ بھی بہت اچھی ہے، ٹھنڈی ہے، اور قریبی لوگ بھی آ جایا کرتے ہیں ادھر، جب گرمی ہوتی ہے، مزید گرمی پڑتی ہے تو سب لوگ ادھر آ جاتے ہیں، تو ادھر آ کے آرام کرتے ہیں، جگہ ٹھنڈی ہے، تو ہم نے نہیں سنا ابھی تک، ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ یعنی کہ کوئی ایسی آپ نے بات نہیں سنی کہ جب یہاں کوئی بندہ رات کو رہا ہو یا ابھی اگر کوئی آتا ہے سونے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے، تو اسے کسی آسیب وغیرہ نے تنگ نہیں کیا، ایسی کوئی بات؟ نہیں نہیں نہیں۔ اچھا، ایک اور بات پوچھوں گا، اکثر ہم نے یہ سنا ہے کہ جہاں یہ پتھر وغیرہ ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی جو پہاڑی ہوتی ہے، سانپ بچھو، تو جب لوگ یہاں کوئی آ کر جب کوئی لوگ رہتے تھے، کوئی سانپ وغیرہ کا کسی؟ ہاں کبھی کبھی تو ہو جاتا ہے نا، سانپ وغیرہ آ جاتے ہیں کیونکہ جگہ ہی ایسی ہے، یہ جی جی سانپ وغیرہ آ جاتے ہیں، تو کبھی کسی کو کاٹا نہیں ہے انہیں، تو اللہ نے بچایا ہوا ہے ان لوگوں کو بھی، ہمیں بھی بچایا ہوا ہے، تو کبھی کسی کو کاٹا نہیں ہے، پر سانپ وغیرہ آ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم ادھر کبھی آتے ہیں تو اندر سے سانپ گزر جاتا ہے، ایسی بات ہوتی رہتی ہے۔ ناظرین، ابھی ہم اس کی دوسری منزل کی طرف جاتے ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ بھی اسی کا حصہ ہے، جی کیا جی یہاں پہ بھی ایک ہی فیملی تھی کہ کوئی الگ خاندان؟ نہیں، ایک ہی فیملی تھی ادھر، وہاں کھانا پکانا پکا کے ادھر سونے کے لیے جگہ بنی ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ ایک اور کمرہ ہے، ہم اس کمرے کا بھی آپ کو وزٹ کراتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان سے پوچھتے ہیں، اور یہاں پہ ابھی بھی جو سامان ہے وہ سامان پڑا ہوا ہے۔ جی جی ادھر سامان ابھی بہت سارا پڑا ہوا ہے، غیر ضروری سامان ہے جو ادھر ہی پڑا ہوا ہے ان کا۔ جی جی ادھر غیر ضروری سامان پڑا ہوا ہے، ادھر جو ضرورت کے بغیر ہے وہ سامان سارا ادھر رکھا ہوا ہے، آئے آپ کو چیک کراتے ہیں ادھر۔ ناظرین، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ایک جس کا پورا ایک بیڈ روم ہوتا ہے اس طرح یہ ایک بیڈ روم ہے، اور آج بھی یہاں پہ ضروریات زندگی کا جو سامان ہے وہ انہوں نے یہاں پہ اس کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اور یہ کمرے کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت بڑا کمرہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم اس کو یہ بالکل آج بھی اگر جو جدید مکان ہوتا ہے اس کے مطابق اگر یہ تعمیر کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اچھی خاصی جگہ ہے اور پرسکون جگہ ہے، اور بالکل یہاں پہ انہیں نہ تو پنکھے کی ضرورت پڑے گی، صرف انہیں لائٹ کا بندوبست کرنا پڑے گا۔